بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اللہ مالک نے ہم سب کو پیدا فرمایا. ہم میں سے ہر ایک پر دنیا میں آنے سے پہلے اور اس کے بعد انگنت لاتعداد بے شمار نعمتیں بغیر کسی سابقہ، موجودہ اور آئندہ معاوضہ کے ہم سب پر انگنت اور لاتعداد نعمتیں نازل فرمائی اور فرما رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا پابند فرمایا کہ ان کی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ان نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو. لیکن میرے ایسے کہنے والے ناکاروں اور سننے والوں اور نہ سننے والوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بلا معاوضہ نعمتوں کے پانے کے بعد بھی ان کی نافرمانی پہ ڈٹی اور جمی ہوئی. ارحم الراحمین خالق کائنات نے اپنی دیگر نعمتوں کے ساتھ ایک نعمت یہ بھی فرمائی کہ بار بار اپنے کلام پاک میں اپنی سرکشی، نعمتوں کی ناشکری، نعمتوں کے غلط استعمال کے انجام کو کھول کھول کر بیان کیا. اگر تم نے شریعت کی پابندی نہ کی تو تم پر قسم قسم کے طرح طرح کے عذاب
آئیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گاہے بگاہے انسانوں کے گرد و پیش میں کبھی دائیں کبھی بائیں اور کبھی ان پر چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجتے رہتے ہیں تاکہ انسان ہوش کر لے، بڑے عذاب سے پہلے بچ جائیں. لیکن قرآن کریم کی آیات کو سن کر اور آنے والے اللہ کے عذابوں کو دیکھ کر میرے گمان کے مطابق اللہ میرا گمان غلط کرے، کہنے اور سننے والوں کی بہت تھوڑی تعداد نصیحت حاصل کرتی. اللہ مالک بار بار ڈرا رہے ہیں، اور ڈرا رہے ہیں اپنی شخصیت اپنی ذات منوانے کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے فائدے کے لیے. سورہ آل عمران آیت شریفہ 30 پارہ اللہ مالک نے فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں. لا الہ الا اللہ. شفقت جی توجہ فرمائیں، جبار و قہار رب، ہر چیز کے خالق مالک قادر اور نظام چلانے والے رب کتنے پیار سے سمجھا رہے. ظفر جی سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف توجہ کریں. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں سے کون مراد؟ فضل الہی. خان صاحب، رانا صاحب، شیخ صاحب، فاطمہ، سائدہ، عابدہ، ہر سننے والا اور جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی سنے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالی تمہیں ڈراتے ہیں اپنے آپ سے. کیوں ڈرا رہے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جواب دے دیا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی بندوں کے ساتھ کیا ہیں؟ رؤوف ہیں. کیا معنی؟ نہایت نرمی کرنے والے. نرمی کرنے والا معنی حکیم صاحب نامکمل، فعول ہے، یہ وزن فعول ہے اور اس میں زیادہ کا معنی ہوتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے ساتھ نہایت شفقت فرمانے والے. یہ ڈرانا عرش والے رب کی ان کو حاجت نہیں، عدم اعتماد کا وہ ڈرا کے نہیں لینا، اپنے اقتدار کو پختہ نہیں کرنا، تیرے میرے نہیں پوری کائنات کے ماننے نہ ماننے سے ان کے اقتدار، ان کی جبروت، ان کی قوت، ان کے اختیارات میں نہ رتی برابر کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا. وہ مالک الملک الصمد ہیں، پوری کائنات ان کی محتاج ہے اور وہ کسی کے محتاج نہیں. اور اللہ تعالی اپنے بندوں پر نہایت شفقت فرمانے والے ہیں. ڈرانے کے بعد یہ فرمانا کیا حکمت ہے؟ اللہ بہتر جانے. جو بات واضح ہو رہی ہے کہ ڈرانے میں اللہ کا فائدہ نہیں، جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کا فائدہ. اور توجہ فرمانا، اور یہی بات 28 نمبر آیت میں یہ بات تھی. 30 نمبر آیت کریمہ میں سورہ آل عمران 3 پارہ، اس سے 2 آیت پہلے 28 میں اس میں بھی یہی بات فرمائی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالی تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. سنجیدہ آدمی، معقول بات کرنے والا، یاوہ گوئی سے بچا ہوا، اگر بات ایک دفعہ کہہ دے تو کافی ہے کہ نہیں؟ اور اگر معقول شخص
وہی بات 2 دفعہ کہے تو سننے والے لرز جاتے ہیں کہ نہیں؟ سر نے، باس نے 2 دفعہ کہا، اور باس بھی ایسا ہے کہ ہر لفظ ناپ تول کے بولتا۔ اللہ مالک، ایک ہی بات، ایک ہی صفحہ پر نہیں، درمیان میں صرف ایک آیت کریمہ کا فاصلہ ہے، آیت نمبر 29، 28 میں بھی وہی بات اور 30 میں بھی وہی بات۔ اور یہاں آیت کریمہ کی اخیر میں اور بات فرمائی، لا الہ الا اللہ، اگر کھوپڑی میں عقل اور سینے میں ایمان ہو تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل دہل جائیں۔ کیا فرمایا؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ ڈرانے والے رب نے اپنے آپ سے جو ڈرایا ہے، بس ڈرا کے کہانی تمام نہیں، اس کے بعد سنو، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور ترجمہ سماعت فرمانا، اور اللہ ہی کی طرف ننیال نہیں چلے جانا، شیطان کی چیلی انٹی کے گھر نہیں جانا، نانوں کے پاس نہیں جانا، دادوں کو جا کے نخرے نہیں دکھانے، کہاں جانا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالی، ترجمہ سنیے، اور اللہ تعالی ہی کی جانب، کہیں اور نہیں۔ گاؤں نہیں بھاگ جائیں گے، پہاڑوں پہ نہیں دفع ہو جائیں گے، کہاں جانا ہے؟ اور اللہ تعالی ہی کی جانب پلٹنا ہے۔ اللہ تعالی کے ڈرانے پر ڈر جائیں گے، سیدھے ہو جائیں گے، ایسی نعمتیں ملیں گی کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر ان کا 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہ۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کی تو کیا ہوگا؟ ایسا عذاب ہوگا کہ دنیا کے سارے عذابوں کو جمع کیا جائے، وہاں کا چھوٹے سے چھوٹا عذاب بھی اتنا بڑا ہوگا، دنیا کے سارے عذاب مل کے اس کا کوئی حصہ بھی نہ بن پائے۔ حضرات و خواتین، میں آپ ذرا اپنے گرد و پیش پہ نظر ڈالیں، اللہ کے لیے سوچیں، اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں، بگلا بننے سے اللہ کی کتاب نہ بدل جائے گی، بگلے کے آنکھیں بند کرنے سے شکاری مر گئے ہیں، مر چکے ہیں شکاری، کچھ اللہ کا قانون اٹل ہے، حتمی ہے، دائمی ہے، ابدی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس قانون کے اس پہلو کی زد میں نہ آ جائیں کہ اللہ ڈرائیں ہم نہ ڈریں اور تباہ و برباد ہو جائیں۔ میں آپ آنکھیں کھولیں، چینلز کے شیدائی حضرات و خواتین، میڈیا کے رسیا، نیند نہیں آتی، اپنا فائدہ بھی لیں ان میں۔ کیا آ رہا ہے میڈیا میں؟ یہ جو وبا ہم پہ آئی ہے، اس نے ہمارا کچھ عمر نکالا ہے کہ نہیں؟ میں الحمدللہ بہت دور ہوں میڈیا سے، اور اللہ دور ہی رکھے، اپنے قریب کر دے۔ آپ لوگ، بچہ بہت دنیا مجھ سے بہت آ گیا، اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، خوش ہوں اپنے رب۔ تو میں آپ کی معلومات کو کچھ ہلانا چاہتا ہوں۔ مرزا صاحب، کتنے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں؟ 2-3 روز پہلے ہی اخبار میں دیکھا 18.5 کروڑ 18 کروڑ 50 لاکھ، چھوٹی سی تعداد ہے یا بہت بڑی؟ اور اسی اخبار میں یہ بھی دیکھا 40 لاکھ لوگ اس کی وجہ سے مر چکے۔ کیا یہ بات میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر 18.5 کروڑ آدمی اس بیماری سے متاثر ہو چکے ہیں تو فضل الہی نے کون سی
اپنے لیے ضمانت حاصل کر رکھی ہے، میں آپ کیوں بیمار نہیں ہو سکتا؟ اور کتنے لوگ ہیں اس بیماری کی وجہ سے بظاہر مستقل کتنی بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ کسی کے پھیپھڑے کام نہیں کر رہے، کوئی آکسیجن مسلسل لے رہا ہے، کسی کی ٹانگیں بے جان ہیں، قسم قسم کی بیماریوں میں بظاہر کورونا سے شفا پانے والے مبتلا ہو چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں آپ جو کر و فر سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں، کیا گارنٹی ہے آئندہ لمحہ میرے اور آپ کے ذبح ہونے کا؟ کسی کو پتا؟ جو آج بیمار ہیں، بیمار ہونے سے پہلے پتا تھا، اور بڑے بڑے صحت مند بالکل عاجز بے بس ہو کے قبرستان پہنچ چکے۔ کینیڈا میں کیا خبریں سن رہے ہیں؟ میں تو جانتا نہیں، دنیا سے بے خبر، جاننے والوں سے جو سنتے ہیں، کینیڈا سرد ملکوں میں سے۔ ملک صاحب بتلا رہے تھے کہ وہاں درجہ حرارت -70 تک جاتا ہے۔ ٹھیک بات ہے، اگر غلط ہو تو سمجھا لیجیے۔ 70 تک منفی درجہ جاتا ہے، اور وہاں اتنی سردی ہوتی ہے کہ جھیل میں برف جمتی ہے تو اوپر ٹرک چلتے ہیں، اتنا سرد ملک۔ کیا کیا اللہ نے؟ اپنی قدرت کے نشانے دکھائے کہ نہ دکھائے؟ ایک دن اخبار میں نے بھی دیکھا 700 سے اوپر لوگ غالباً ایک ہفتے میں گرمی کی شدت کی وجہ سے مر گئے۔ نثار صاحب ایسے ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھا دیں ان پڑھ۔ ایک ہفتے میں 700 سے زیادہ لوگ کس سے مرے ہیں؟ سردی سے نہیں، گرمی سے مرے ہیں۔ گاؤں کا گاؤں جل کے راکھ ہو گیا، علاقے خالی کروا رہے ہیں کہ وہاں آگ لگ چکی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، لیکن یہ پڑھا گیا 24 گھنٹے میں 7 لاکھ سے زیادہ دفعہ آسمانی بجلی گری۔ ایسے ہی ہے۔ ارسلان جی، کوئی ہے میڈیا سے دوستی کہ نہیں؟ لگتا ہے کافی ہے کہ نہیں ہے، چہرے سے ایسے نظر آتا ہے۔ 7 لاکھ سے زیادہ مرتبہ آسمانی بجلی گری ہے۔ کتنی دیر میں؟ 100 سال میں؟ کیوں آپ صاحب جی؟ 12 گھنٹے میں۔ میں آپ ہیں کیا؟ فن خان جی کیا ہو تم؟ 30 مار خاں بنے پھرتے ہیں۔ حیثیت کیا ہے؟ رانا صاحب توجہ کیجیے، حیثیت کیا ہے؟ کینیڈا کو چھوڑیے، G12 کی طرف آئیے، 13-14 کی طرف آئیے، F-17 کی طرف آئیے، کدھر ہے پانی؟ اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بن رہی ہیں، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ میرے ساتھی بہت سے زمینوں والے ہیں، ریئل اسٹیٹ والے ہیں، ایسی بات کہ نہیں، کروڑوں کی کوٹھیاں، پانی نہیں ہے۔ اور کتنے نکلے نہ نکلے سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل کے کسی اور جگہ چلے جائے۔ ایک بیٹی کہہ رہی تھی پڑوس میں گاؤں ہے، وہاں سے نوکرانی ماسی کام کرنے کی آتی ہے، کہتی ہے ہمارے گاؤں میں بہت پانی ہے، اس سیکٹر کو چھوڑو وہاں آ جاؤ۔ اللہ نے پانی، اور دن بدن پانی گہرا ہو رہا ہے یا اوپر آ رہا ہے جی؟ ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ کو چیلنج کر کے پانی کو گہرا جانے سے روک لے؟ اگر ہے تو آئے،
جب نہیں ہے تو اس مالک کے حضور کیوں نہیں جھک جاتے؟ سب کچھ چھوڑے نہیں، ایک وقت کے لیے اس کو نہ بھی دیکھیں، اور نہ دیکھنے میں بدقسمتی ہے کہ ان سب باتوں میں ہماری صرف یہی بات کیا مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بہت کافی نہیں؟ جی 11 میں ایک گلی میں پانی ہے، دوسری گلی میں ٹینکر خرید کے لاکھوں کا بل مکان بناتے ہوئے ٹینکرز کا ہے جن کے ذریعے پانی آتا رہا۔ یہ جی 11 میں ہے کہ نہیں؟ اور جہاں پانی ہے وہ پانی کون دے رہا ہے؟ وہی دے رہا ہے جس نے دوسری گلی میں پانی کو خشک کر دیا یا پانی کو گہرا کر دیا ہے۔ حضرات و خواتین، پانی تو کچھ گہرا ہوا ہے، کچھ سیکٹرز میں ہے، کچھ میں نہیں۔ اللہ اگر سب کے لیے پانی گہرا کر دے تو کہاں سے پانی لائیں گے؟ مشرق سے امپورٹ کر لیں گے یا گوروں سے منگوا لیں گے؟ ان کا بھی اللہ پانی لے جائے، ان کا بھی لے جائے، اللہ سب کی خیر، سب مسلمانوں کی خیر کرے، لیکن کسی کی کوئی گارنٹی ہے؟ رانا صاحب جی توجہ کرو، کسی کی کوئی گارنٹی ہے؟ یہ بات مجھے اور آپ کو انسان، مسلمان تو اوپر کی بات ہے، انسان بنانے کے لیے بہت کافی نہیں، اور یہ بات ایک دن کی نہیں، ہفتے کی نہیں، اللہ روز دکھا رہے، کبھی کچھ۔ آئیے قرآن کریم کے کچھ مقامات سے اللہ پاک کی اس بات کی تصدیق، اللہ سچے ہیں، میں آپ تصدیق کریں نہ کریں، اللہ ہمیں تصدیق کرنے والوں میں شامل کرے۔ یہ جو فرمائے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ آئیے قرآن کریم کے کچھ مقامات سے جو وقت میسر ہو اس میں کچھ مقامات سن لے، شاید اللہ تعالیٰ میرا آپ کا جھوٹا نخرہ، سب نخرہ جھوٹا ہے، سب نخرہ جھوٹا ہے، نوکر کیا اور نخرہ کیا، ایسے کہتے ہیں، تو ہم نوکر نہیں، نوکر کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ہمارے اللہ کے مقابلے میں کیا حقوق ہیں؟ ہم نے دیا کیا ہے اللہ کو؟ ہماری نانوں نے دیا یا دادیوں نے دیا؟ ہم تو جب سے دنیا میں آئے نہیں، اس سے پہلے سے اللہ کا کھا رہے ہیں، اندر سے تب بھی کھا رہے ہیں، باہر آئے تب بھی لے رہے ہیں۔ 8 مقامات کا اللہ کی توفیق سے انتخاب کر کے لایا ہوں، ان میں سے جو سن سکیں اللہ کی توفیق سے سنتے ہیں، باقی اللہ پھر توفیق۔ 29واں پارہ سورہ الملک، آیت کریمہ 16، نوٹ فرما لیجیے، گھروں میں جا کے خود پڑھ لیجیے۔ امنتم من فی السماء، حضرات و خواتین، میرے اور آپ میں سے ہر ایک کی یہ بات ہے، کوئی اپنے آپ کو مستثنا نہ سمجھے۔ ہاں، جو تباہی پہ تلا ہوا ہے وہ جو چاہے سو سمجھے۔ امنتم من فی السماء، کیا تم کا مخاطب کون ہے؟ سب بولو میں، سب بولو کون ہے؟ میں۔ کیا تم بے خوف ہو کن سے؟ من فی السماء، جبار و قہار سے، ان سے جن کا پکڑا ہوا کوئی چھڑا نہیں سکتا، ان سے جن کا عذاب میں مبتلا کیا ہوا کوئی اس کو بچا نہیں سکتا، ان سے جن کا مارا ہوا کوئی اٹھا نہیں سکتا، ان سے جن کا ذلیل کیا ہوا اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ آمنتم من فی السماء،
کیا تم ان سے بے خوف ہو چکے ہو؟ ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں، حضرات و خواتین آج صرف یہی ایک مقام پڑھا جا رہا ہے، توجہ فرما لیجیے، بات ختم ہو رہی۔ ان یخسف بکم الارض، خان صاحب جی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ ہر شخص اپنے آپ سے پوچھے قارون بڑا تھا یا میں بڑا؟ بڑا سے مراد دنیاوی طور پر اس کا لاؤ لشکر، اس کے گارڈز، اس کا ساز و سامان، اس کے وسائل زیادہ تھے یا میرے اور آپ کے زیادہ؟ جب رب جبار و قہار کی طرف سے اس کے زمین میں دھنسائے جانے کا حکم ہوا تو کوئی بچا سکا؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، کوئی گروہ اس کی مدد نہ کر سکا اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکا۔ تو کیا تم، آیت کریمہ کا ترجمہ ابتدا سے، کیا تم ان سے بے خوف ہو چکے ہو جو آسمان میں ہیں؟ کیا کریں؟ یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے۔ دنسانا بڑا عذاب ہے یا مارنا، موت دینا بڑا عذاب؟ جی، اب بندہ دنس رہا ہے، پتہ ہے جو رہا ہوں اور جیتا جاگتا ہے، ابھی مرے گا تو تب جب حکم الہی آئے گا۔ اب پتہ ہو کہ زمین میں دبایا جا رہا ہوں اور جبار و قہار رب کی طرف سے نفسیاتی تکلیف، ذہنی پریشانی وہ کس قدر ہوگی؟ اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ ہمارے دین کا حکم ہے جانور ذبح کرنا ہو تو اس کو وہاں نہ لے جاؤ جہاں دوسرا جانور ذبح ہو رہا۔ اگر جانور میں دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہوئے یہ احساس ہے تو جو خود زمین میں دنسایا جا رہا ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ لاؤ دل کے سارے ڈاکٹروں کو دیکھیں کہ اس کا دل کہاں غرق ہو چکا۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، وہ آسمان والے اسے زمین میں دھنسا دے اور وہ حرکت کر رہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، جو کرتوتے کر رہے ہیں ان سے دور کر دے، اپنا تابعدار بنا دے، جو عذاب آئے ہیں ان کو دور کر دے، جو آنے والے ہیں ان سے بچا لے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ، رب ذوالجلال نے نعمتوں کی ہم پر برمار فرمائی، اور اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی بڑی نعمت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے اور آپ کو اپنے عذابوں سے، اپنی گرفت سے، اپنی پکڑ سے بچانے کے لیے بار بار نصیحت فرمائی۔ ہے کوئی سننے اور کہنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کہنے والے نالائق اور سننے والوں کو نصیحت حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما